سیٹلائٹ امیج ہے تو میزائل جو ہے اس ایئر بیس تک پہنچے ہیں. یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں. اسرائیل نے جناب لبنان کے دارالحکومت بیروت پر جو ہے وہ فضائی حملہ کیا. حکومت کی جانب سے بڑی اسٹرکٹ وارننگ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈھول بجاتے ہوئے ہر صورت جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر ضرور پہنچیں گے. کل ان کا راستہ روکنے کے لیے محسن نقوی صاحب نے جو ہے باقاعدہ آج ایک پریس کانفرنس کی. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی دمادم مست قلندر ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر آیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم اس وقت ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکے، لیکن اب وہ اپڈیٹس جو ہیں اس ویلاگ میں ہم شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اپیل کو منظور کر لیا گیا 63A کے حوالے سے، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں، جو ریاکشنز آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور حکومت کی جانب سے بڑی اسٹرکٹ وارننگ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے. اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو برائے مہربانی VPN کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. خبریں شروع کرتے ہیں جی. خبریں کافی زیادہ ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. سب سے پہلے جو خبر آئی ہے وہ جناب امریکن جو میڈیا ہے اس نے ایک جو سیٹلائٹ امیج ہے وہ شیئر کیا ہے. اور یہ جو امیج ہے یہ اسرائیلی نیوٹم ایئر بیس جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور اس نقشے کے اندر یہ جو خاص طور پہ 5 مختلف دائرے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ ایران کے میزائل جو ہیں انہوں نے آ کے ہٹ کیا. اور یہ اس کو پروف کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. یہ وہ سائٹس ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ جہاز بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے اس ایئر بیس کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو میزائل جو ہے اس ایئر بیس تک پہنچے ہیں اور اس سے اسرائیل کا نقصان بھی ہوا ہے. لیکن ظاہر بات ہے اسرائیل جو ہے اسے فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر رہا. دوسرا ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ امیج تو آ گیا ہے ان حملوں کے بعد کا، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے. اوبیسلی ایک بڑے چھوٹے سے حصے کا ہے. تو جو ایرانی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر تصویریں دکھانی ہیں تو ساری دکھائیں، یہ تو صرف چھوٹے سے حصے کی تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. تو کتنا نقصان ہوا ہے تاکہ اس سے جو ہے اسیس کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ڈرون حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اور شیلٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے متعدد اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. ان کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں. اور تل ابیب میں جو ہے وہ 4 زوردار دھماکے سنے گئے ہیں. حوثیوں کی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کی صبح تل ابیب کو 5 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کارروائی کا اعلان کیا. انہوں نے کامیاب کارروائی اسے قرار دیا. اسرائیلی فوج نے البتہ یہ اعتراف کیا جی کہ 2 ڈرون جو ہیں وہ تل ابیب تک ضرور پہنچے تھے، باقی جو ہے وہ ہم انہیں تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. یحییٰ سری نے البتہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ یافا کے ایک اہم ہدف کو متعدد ڈرون طیاروں سے جو ہے وہ ہم نے نشانہ بنایا ہے. یہ کارروائی کامیاب رہی ہے کیونکہ ڈرون بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے ہدف تک پہنچے ہیں اور دشمن انہیں نہیں گرا سکا ہے. یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک غزہ اور لبنان پر حملے اسرائیل کی جانب سے بند نہیں کر دیے جاتے. دوسری جانب اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تل ابیب کے جنوب میں واقع باتیام کے علاقے میں 2 ڈرون طیاروں کا پتہ لگا لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تباہ کر دیا گیا جبکہ دوسرا ایک کھلی جگہ کے اوپر جا کے گرا ہے. تو یہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو کی وار جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. ایک سائڈ کہتی ہے جی ہم نے بہت زیادہ نقصان کیا، دوسری سائڈ جو ہے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. دوسری جانب اسرائیل نے جناب عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے آج صبح لبنان کے اوپر جو ہے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر جو ہے وہ فضائی حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں 6 لبنانی شہری جاں بحق اور 46 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس مرتبہ یہ جو لبنان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے بیروت میں خاص طور پہ، پہلے وہ ساؤتھ کی طرف کانسنٹریٹ کر رہے تھے بیروت کے اندر، لیکن اس مرتبہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ سینٹرل بیروت کے اندر ہوا ہے. اور جس جگہ کے اوپر اس مرتبہ حملہ کیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس سے صرف وہاں کے پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس سے صرف 1 کلومیٹر دور ہے. تو یہ جو حملہ ہے یہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ سنگین حملہ قرار دیا جا رہا ہے جو بیروت کے اوپر کیا گیا ہے. اور
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بار جو دھماکوں سے جو ہے پورا شہر لرز اٹھا جو اسرائیل کی جانب سے کیے گئے، اور اس میں کئی عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بنی ہیں، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور 3 زوردار دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے جب یہ اٹیک اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ اس عمارت میں حزب اللہ سے منسلک ایک طبی مرکز قائم تھا۔ اسرائیل کا بیروت کے مرکز میں یہ پہلا حملہ ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سینٹرل بیروت میں یہ پہلا حملہ ہے۔ اسرائیل نے بدھ کی شب 5 دیگر فضائی حملے بھی کیے ہیں، جن میں زائیہ میں اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 46 لبنانی شہید اور 85 جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن لبنان سے بھی جو ہے وہ آگے سے کاؤنٹر جو سٹرائکس ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک آگے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایران کی حوالے سے ایک مبینہ ہٹ لسٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہے وہ کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایران نے جو ہے ان لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے اندر اسرائیل کے زمینی، بحری اور فضائی فوج کے کمانڈرز کے نام بھی جو ہیں اس لسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں، اور فی الحال البتہ ایران کی جانب سے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن یہ ایک لسٹ جو ہے وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جناب شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی کل بروز جمعے کو نماز جمعہ سے متعلق گردش، جو نماز جنازہ سے متعلق گردش کرنے والی خبریں ہیں، اس کی تردید کی ہے۔ اس سے قبل عراقی میڈیا نے یہ کہا تھا کہ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ بروز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، تاہم اب حزب اللہ نے ان افواہوں کی تردید کی ہے۔ ایک اور جو ڈیٹیل آئی ہے حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہ ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اس کی چند تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاں پہ انہیں نشانہ بنایا گیا وہ کسی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں تھے، اور ان کی جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں جو اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ استعمال کیے ہیں، اور اتنی زیادہ بمباری کی گئی تھی اس جگہ پہ، اس اسپاٹ پہ جہاں پہ حسن نصر اللہ موجود تھے، کہ تقریباً ایک پورا بلاک جو ہے اسے ہی اڑا دیا گیا، صرف اور صرف اس جگہ کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی جو بلڈنگس تھیں اسے بھی اڑا دیا گیا، کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ کسی طرح جو ہے کوئی ٹریس رہ جائے۔ اور جس قسم کا ایکوپمنٹ استعمال کیا گیا ہے خاص طور پہ ان کو ٹریس کرنے کے لیے حسن نصر اللہ کو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مختلف ڈیوائسز کو ہیک کر کے پچھلے 5 سال سے جو ہے یہ ٹریکنگ جاری تھی، اور 5 سال کے بعد ٹریک کرنے کے بعد جو ہے حسن نصر اللہ کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بلڈنگ کی بیسمنٹ میں موجود تھے، اور اس پوری ایریا کو جو ہے وہ فلیٹ کر دیا گیا جہاں پہ انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے چین، ایران اور شمالی کوریا میں مخبروں کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ تیز کر دیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق CIA نے مینڈرن، یعنی کہ جو چائنا میں بولی جاتی ہے، فارسی اور کورین زبانوں میں اپنے ایکس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور لنکڈ ان اکاؤنٹ سمیت ڈارک ویب پر مخبروں کی بھرتیوں سے متعلق پوسٹ جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ CIA کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ میں امریکی خفیہ ایجنسی کے لیے مخبری کے خواہش مند افراد کو CIA سے رابطے کے لیے محفوظ طریقہ کار سے متعلق آگاہی دی گئی ہے، اور ایک بیان میں CIA کے ترجمان نے کہا ہے کہ جاسوسی کے اس محاذ پر روس میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دیگر اتھارٹیرین رجیمز میں ہمارے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی ہماری دستیابی سے متعلق جو ہے وہ معلوم ہو سکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین کے روس اور ایران سے بڑھتے ہوئے عسکری تعاون کے بعد CIA کی خفیہ معلومات کے حصول کی بھوک میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی میں روس، چین، ایران اور شمالی کوریا کو ہارڈ ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان حکومتوں میں گھس پانا امریکہ اور اس کی اتحادی خفیہ ایجنسیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جو ان ممالک کی زبانیں بول سکتے ہیں ان کو اب ہائر کرنے کے لیے CIA جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ تو اسرائیل اور ایران کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں ہو گئیں۔ یہ اب سلسلہ جاری رہے گا، بے فکر رہیے، آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ذرا پاکستان کا رخ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے ایک خبر آپ کو یہ دے دیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب 100 انڈیکس 950 سے زائد پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا۔ آبویسلی دس از ناٹ کنیکٹڈ ود سپریم کورٹ، لیکن ویسے ہی ایک وہ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ جو پچھلے چند دنوں سے ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی سینٹیمنٹ ہے، اور اس نے آج 950 پوائنٹس کی جمپ کی ہے۔ اب اس کی ریزن جو ہے وہ IMF سے معاہدہ بھی کہا جا رہا ہے، اس میں شرح سود میں اس وقت موجودہ کمی اور آنے والے وقتوں میں کمی بھی جو ہے وہ پریڈکٹ کی جا رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب چند بینکوں نے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کو غور سے سنیے گا، کہ اب چند بینکوں نے اپنی آٹو فائنانسنگ کے حوالے سے جو انٹرسٹ ریٹس وہ آفر کر رہے ہیں وہ موجودہ ریٹ سے بھی کم آفر کر رہے ہیں۔
جو موجودہ اس وقت کائبر ریٹ چل رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، وہ آنے والے مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی کم ریٹ انٹرسٹ کا آفر کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو بینکس ہیں، کمرشل بینکس ہیں، وہ بھی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے مزید ڈکلائن جو ہے ان انٹرسٹ ریٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. تو جس کی وجہ سے یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹس وہاں پہ کم ہو تو آبویسلی پھر آپ کی قرض لینے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور لوگ پھر زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب قرضہ، ظاہری بات ہے شاپنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے تو معیشت جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ معیشت کی بہتری آ رہی ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور کل کے حوالے سے جو ہے وہ پوری طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈھول بجاتے ہوئے ہر صورت جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر ضرور پہنچیں گے کل. لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے محسن نقوی صاحب نے جو ہے باقاعدہ آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی صورت جو ہے وہ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، تو ایسی غلطی بھی مت کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ پچھتائیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے. ریزن یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ پہلے ہی جو ہے وہ SCO کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. ملیشین پرائم منسٹر آلریڈی پاکستان آئے ہوئے ہیں. اس موقع کے اوپر اگر آپ اس طرح کا احتجاج کریں گے تو کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی دمادم مست قلندر ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر آیا ہوا ہے، تو کسی صورت جو ہے وہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری جانب ایک اور خبر یہ آ رہی ہے، جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پیر کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے. تو اجلاس تو ویسے پہلے بھی بلائے گئے تھے لیکن ہوا کچھ نہیں تھا. اب کیا حکومت، ظاہری بات ہے 63A کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ اپنے نمبر پورے کر پائی ہے یا نہیں کر پائی، یہ ہمیں وقت بتائے گا. البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ آج بڑی ملی جلی قسم کی بات کی ہے. ایک تو انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ہم آئینی ترمیم کے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے فی الحال، اور انہوں نے کہا کہ میری تجویز ہے حکومت کو کہ فی الحال آپ اس معاملے کو مؤخر کر دیں جب تک آپ کا یہ جو بین الاقوامی ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کے اوپر آپ رکھ لیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کے علاوہ اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ایک تجویز دی ہے کہ یہ جو آپ احتجاج وغیرہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ بھی اس کو جو ہے وہ اس SCO کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد کے اوپر لے جائیں، اس سے پہلے یہ سب کچھ مت کریں. اس وقت ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھانے کی ضرورت ہے. تو کیا مولانا کی بات کو جو ہے وہ دونوں سائڈ سنتی ہیں یا نہیں سنتی؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. دونوں ایوانوں کا اجلاس فی الحال تو الگ الگ ہو رہا ہے، اس کو مشترکہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ تو بات کی بات ہے. لیکن پیر کو فی الحال جو ہے وہ دونوں ایوانوں کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اور وہ افراد جس میں خورشید شاہ، طارق فضل چودھری، یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو پہلے ہی یہ ایک خبر دی تھی کل اپنے ویلاگ کے اندر کہ نواز شریف صاحب نے جو باہر جانا تھا، لندن جانا تھا، وہ بھی اپنا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کر چکے ہیں. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اپنے تمام صفوں کو جو ہے وہ سیدھا کر رہی ہے اور اپنے نمبر گیمز جو ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے کہ جناب ذرائع کے مطابق 2 حکومتی ارکان قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو جو ہے وہ ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں. چودھری الیاس اور عادل بازئی، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کی گئے ہیں. اچھا، عادل بازئی کا کیس جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. عادل بازئی جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ قرار دیتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے وہ ان کو مسلم لیگ نون کا قرار دیتی ہے. عادل بازئی یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، قومی اسمبلی کا ویب سائٹ کہتا ہے کہ نہیں آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں. تو ایک ریفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اور ایک ریفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دائر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو 63A کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس کے اوپر ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ علی ظفر صاحب کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل حلقوں سے جو ہے کافی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جناب جب آپ کو بائیکاٹ کا کہہ دیا گیا تھا تو آپ نے ان پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا بلکہ آپ معاون کیوں بن گئے کورٹ کے. تو علی ظفر صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 63A کے خلاف نظر ثانی درخواست سے متعلق عمران خان نے ہدایت دی تھی کہ آپ بینچ کے سامنے کچھ نکات رکھیں اور انہیں بتا دیں کہ آپ ان نکات سے ہٹ کر کیس کی سماعت نہیں کر سکتے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی تشکیل قانونی نہیں ہے اور لہٰذا آپ کیس کو مزید نہ سنیں. عمران خان نے کہا کہ اگر پھر بھی وہ کیس چلاتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا قانونی کارروائی کرنی ہے.
انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات میں ساری حکمت عملی، تفصیلات اور دلائل پر بات ہوئی تھی جو میں نے آج سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے سے پارٹی معاملات، جلسوں، سیاست اور مختلف عالمی امور پر بھی انہوں نے کہا میں نے گفتگو کی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے متعلق فی الحال کوئی بات نہیں کی ہے، اور عمران خان نے پی ٹی آئی کی جانب سے شروع کی گئی تحریک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم نے عوامی اجتماعات ہی کرنے ہیں۔ نظر ثانی سماعت کے بائیکاٹ سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے آرٹیکل 63 کے سابق چیف جسٹس عمر بندیال کے دور میں ہونے والی سماعت کے بائیکاٹ اور پی ٹی آئی کے بائیکاٹ میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بینچ کی آئینی تشکیل پر بائیکاٹ نہیں کیا تھا، ان کے بائیکاٹ کی یہی وجہ تھی کہ انہیں جج صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، ہماری یہ وجہ نہیں ہے، ہم نے قانونی نقطہ اٹھایا کہ اس بینچ کی تشکیل درست نہیں ہے۔ دونوں کا پوائنٹ ایک ہی ہے، سانو جج اپنا چاہیے وہ جس طرح میرا بینچ میری مرضی، کہانی وہی ہے، دونوں سائڈ کو بیسکلی اپنا اپنا بینچ چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد بار کونسل کے عہدیداروں نے آئینی ترمیم، مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ترامیم کو صرف مسترد ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لیے مزاحمت بھی کریں گے۔ مخصوص شخصیات، مخصوص سیاسی جماعتوں اور بدنیتی پر مبنی ترامیم کی جا رہی ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جج سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا۔ 6 ججز کا خط پسند نہیں آیا تو ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ترمیم کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی 3 وکلا تنظیموں نے سپریم کورٹ بار سے 63 نظر ثانی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سازش میں چیف جسٹس سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 68 سال عمر رکھ کر رستہ کھولا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کو نوازیں گے۔ اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد کوئی باضمیر جج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں کام نہیں کر سکے گا۔ اسلام آباد کی تینوں وکلا تنظیموں کا 7 اکتوبر کو دن 11 بجے آل پاکستان وکلا کنونشن کرانے کا اعلان بھی ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کا وقت جو ہے وہ زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچا، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پہ لیاقت بلوچ اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حافظ نعیم نے بلاول کو غزہ مارچ میں شرکت کی دعوت دی، اور ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، لبنان پر بھی حملہ کیا ہے، حکمرانوں کو غزہ کی صورتحال پر توجہ دینا ہوگی۔ 7 اکتوبر کو ملک بھر میں 12 بجے احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے، سارے سیاسی اختلافات کے باوجود فلسطین پر ایک ہو جائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نظریاتی اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس مسئلے پر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور پورے پاکستان کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اختلافات کی وجہ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، پاکستان کی سیاست میں بھی یہ اچھی پیش رفت ہے۔ تو جناب ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 63A کے حوالے سے شاہد خٹک پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا ضروری اعلان، اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے اغوا نہیں ہے، پارٹی کہہ چکی ہے کہ نمبر بند کر کے غائب ہو جاؤ، 20 دن کی بات ہے، پھر اگر کوئی کہے گا کہ مجھ پر دباؤ تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ پیسے لے چکا ہوگا، وہ کمپرومائز ہوگا، وہ لوٹا ہوگا، اعلان ختم۔ تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی کسی وجہ سے بھی اگر پکڑا بھی گیا نا تو آپ ہی ذمہ دار ہوں گے، اگر آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا، یہ اتنی بچگانہ قسم کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس طرح کے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ اگر ایک بندہ خود بیچارہ انڈر گراؤنڈ ہوا ہے تو اس کی فیملی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جب اس کی فیملی کو اٹھا لیا گیا ہے تو بیچارہ وہ کیا کرے؟ آپ جب اس کو اس کے بچوں کی ویڈیوز بھیجی جائیں گی یا اس کی فیملی کی ویڈیوز بھیجی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا جناب واپس آ جائے ورنہ پھر ان کی خیر نہیں ہے، تو وہ تو آئے گا بھائی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو سب کو جو ہے اپنی فیملی سے بھی اوپر ترجیح دے دے؟ اتنا بھی تو اگلے کو مجبور نہ کرے نا، اگلوں کی فیملی ہیں۔ تو اس طرح کا میرے خیال میں اس طرح کی کال دینا جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے، لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں یہ مت سمجھے گا کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، پھر وہ اگر آپ کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن حالات کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے۔ صرف میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس موقع پہ جو ہے نا وہ پہلے ہی بیچارہ انڈر پریشر ہو، اوپر سے آپ بھی چڑھ جائیں اس کے اوپر کہ تاڑی ایسی تیسی تجھے ووٹ کیوں دیتا ہے۔ ڈونٹ ڈو دیٹ ود یور پیپل۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حافظ فرد عباس اور شیخ امتیاز 9 مئی کیسز میں ضمانت کے لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت ان کی خارج کر دی، جس کے بعد دونوں رہنما جو ہے عدالت سے فرار ہوتے ہوئے دیکھے گئے۔ ان کی دوڑ کی فوٹیج جو ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ ان کی ضمانتیں جب نامنظور ہوئی تھیں تو وہاں سے بھی اس کے بعد انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ اب یہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ عمران خان صاحب وڈ ناٹ لائک دیٹ، ان کو دوڑتے ہوئے لوگ جو ہے نا جو پیٹھ دکھاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں وہ نہیں اچھے لگتے، بالنگ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کو کافی اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے پاکستانی فلم مولا جٹ کے حوالے سے۔
آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ خبر میں کیوں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن خبر انٹرسٹنگ ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی مووی بلاک بسٹر مووی مولا جٹ جو ہے وہ بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی تھی، لیکن اس کی ریلیز کو روک دیا گیا ہے. بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 2 اکتوبر کو بھارتی سنیما گھروں کی زینت اس نے بننا تھا، تاہم انتہا پسند جماعت نے پاکستانی فلم کی ریلیز جو ہے ایک بار پھر روک دی ہے. اور بیسکلی اس ریلیز کے خلاف بھارتی عدالت میں درخواست دائر کی گئی، جس کی وجہ سے بھارت بھر میں جو ہے اس کی ریلیز کو فی الحال روک دیا گیا ہے. اور جب تک مذکورہ کیس پر عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی، فلم کی ریلیز جو ہے وہ تعطل کا شکار رہے گی. تو انتہا پسندی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.